السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج آزاد کشمیر محمد اسحاق چودھری، جن کا تعلق کوٹلی سے ہے۔ انہیں باقیدار اور باصلاحیت ہونے کی وجہ سے 5 سال سے زائد عرصہ تک بطور احتساب کورٹ جج بھی تعینات کیا جاتا رہا۔ جب مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہیں 2 سال کے لیے دوبارہ کنٹریکٹ پر بطور احتساب جج بھی تعینات کیا گیا۔ انہوں نے اپنی سروس کے دوران آزاد کشمیر بار کے تمام اضلاع میں بطور جج خدمات سر انجام دی ہیں۔ اب سیاسی میدان میں بھی کیسے آنا ہوا؟ بطور امیدوار اسمبلی تحریک انصاف ٹکٹ کے حصول کے لیے کوٹلی سٹی سے کاغذات بھی جمع کروا چکے ہیں۔ جج صاحب سے ملتے ہیں، ان سے قانونی حوالے سے بھی معلومات لیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیاست میں کیسے آنا ہوا۔ جج صاحب، آپ بطور سیشن جج آزاد کشمیر میں خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں، یہ بتائیں کہ انصاف کا عمل اتنا سلو کیوں ہے؟ پہلے اس حوالے سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے، کیا آپ اس نظام پہ مطمئن ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سسٹم ہمارا اس وقت چل رہا ہے اس میں فی الواقعہ یہ مقدمات میں بہت دیر لگ جاتی ہے اور اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے معاملات جلد از جلد یکسو ہو پائیں۔ یہ چونکہ نظام جو ہے نا وہ عدالتی سسٹم اس میں خرابیاں ہیں، جب تک وہ بہتر نہیں بنایا جائے گا تب تک ایک جج کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ایک دن بیٹھے اور دوسرے دن فیصلہ کر دے۔ اس کو جو پروسیس ہے پورا وہ کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایسی الجھنیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مقدمات جو ہے وہ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ سابق جج بھی رہ چکے ہیں، اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں بطور جج، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے اپنی جاب کے دوران لوگوں کے ساتھ، سائلین کے ساتھ انصاف کیا؟ جی انشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ایمانداری اور نیک نیتی سے میں نے جو ہے فیصلے سر انجام دیے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، ایک طرف آپ نے جو جاب کیا ہے اس میں ہمیشہ آپ کو سلوٹ ملتا رہا، آپ نے سلوٹ نہیں کیا، دوسری طرف سیاست میں آ کے آپ کو پتا ہے ووٹ کی خاطر ہر ایک کو سلوٹ مارنا پڑتا ہے، تو کیا یہ کام آپ کو مشکل نہیں لگا؟ عبدالماجد صاحب، بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام دینے میں پہل کرو۔ میں بحیثیت جج بھی مسلمان تھا اور آج بھی مسلمان ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اس وقت بھی سلام دینے میں پہل کرتا تھا اور آج بھی سلام دینے میں پہل کرتا ہوں۔ میں سلوٹ لینے والا چکر نہ کبھی میں نے سوچا ہے اور نہ ہی میری اس طرز کا میری ذہنیت ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے سیاست میں آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور آپ کے اندر کون سا جذبہ ہے، کیا منشور ہے آپ کا کہ آپ اہلیان علاقہ کے مسائل کا حل کیسے کر سکیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ میں انشاءاللہ لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ صحیح لیڈر کیسا ہونا چاہیے جو عوام کے مسائل صحیح طریقے سے حل کر سکے؟ میں ان ریئل سینس اپنے آپ کو عوامی خدمتگار کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میں اس فیلڈ میں مجھے اللہ نے کامیابی دی تو میں اپنی ذات کی نفی کر کے میں انشاءاللہ عوام کی خدمت کروں گا۔ آپ بطور وکیل اور بطور سیشن جج بھی خدمات پیش کر چکے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ پڑھے لکھے اور قابل لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے، عملی سیاست میں؟ جی ہاں، قانون ساز اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر قانون بنایا جاتا ہے کہ یہ جرم ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ کوئی اگر جرم کرتا ہے تو اس کو یہ سزا ہونی چاہیے، یہ سزا تھوڑی ہونی چاہیے، یہ زیادہ ہونی چاہیے، ملکی مفاد میں یہ قانون بننا چاہیے۔ یہ قانون بنانے کے لیے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، ایسے نمائندے ہونے چاہیے جن کو قانون کا پتہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ جو عام آدمی ہے، ایک میٹرک پڑھا ہوا یا ان پڑھ آدمی، اس کو آپ اسمبلی میں بٹھا دیں۔ قانون ساز اسمبلی میں صرف پڑھے لکھے لوگوں کو جانا چاہیے، یہاں پر ضرورت ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے، گلی، نلکا یا بجلی کا کھمبا، یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے۔ یہ اسمبلیاں، یہ ترقیاتی ادارے اور جو بنیادی جمہوریت کا ادارہ ہے اس کا کام ہے یہ چیزیں کرنا۔ یعنی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کا کام قانون سازی کرنا ہے، نہ کہ باقی ترقیاتی اداروں میں مداخلت کرنا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ جو کنبا قبیلہ کی برادری ازم کی سیاست ہے، یہ سوچ عوام کے ذہن سے نکال سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو،
میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی. یعنی ہمارا جو اب اجداد ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے, اور اس میں سے آگے ساری نسل چلی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پر کوئی قبیلہ کہتا ہے جی ہم بڑا سپیریئر قبیلہ ہے, دوسرا جو ہے وہ انفیریئر قبیلہ ہے. یہ قرآن اور مسلمانوں کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب انسان برابر ہیں. اعلیٰ کون ہے؟ جو کردار میں اچھا ہے, تقوی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تقوی میں اچھا ہے وہ اچھا ہے. سارے لوگ میری برادری ہیں. اگر میں باکردار ہوں تو ان کو میرے ساتھ چلنا چاہیے, اگر کوئی دوسرا بہتر باکردار ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے. پڑھا لکھا آدمی کو ہونا چاہیے. اسمبلی میں جانے کے لیے, قانون سازی کرنے کے لیے قانون کی سمجھ ہونا ضروری ہے. صاحب آپ کا اصل منشور کیا ہے یہ بتائیے گا, اور آپ کے پاس کون سے ایسا لائے عمل ہے کہ آپ اہلیان کوٹلی کو محرومیوں سے نکال سکیں اور ان کے مسائل کا حل کر سکیں؟ چھوٹے موٹے معاملات جو ہے, گلی یا نلکا یا بجلی کا کھمبا, یہ بنیادی جمہوریت کا نظام لانا چاہیے, یہ انہیں دینا چاہیے. جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان پر میں انشاءاللہ توجہ دوں گا. اہلیان کوٹلی کو صاف پینے کا پانی ابھی تک کروڑوں روپے لگا کر بھی نہیں مل رہا. صحت کا مسئلہ ہے, کھیل کے میدان صحیح نہیں ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں سارے مسائل کا ذمہ دار کون ہے؟ کہ جس ملک میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں اس ملک کے اسپتال جو ہے وہ ویران ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں صورت یہ ہے کہ ایک پورے شہر میں ایک بھی ایسا کھیل کا میدان نہیں ہے جہاں کے بچے جا کے کھیل سکیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی, اور اگر دے گی تو کیوں دے گی؟ مجھے میں عوامی خدمت کا ایک جذبہ ہے. میرا ماضی جو ہے وہ میری انشاءاللہ گواہی دیتا ہے. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرا یہ استحقاق ہے اور پارٹی انشاءاللہ مجھے ہی ٹکٹ سے نوازے گی. تحریک انصاف کا نام تحریک انصاف ہے یا اس میں انصاف بھی کہیں نظر آتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ آپ کو انصاف بھی نظر آتا ہوا دکھائی دے گا. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو اگر میری پارٹی مجھ سے کسی بہتر کسی اور نمائندے کو دیتی ہے ٹکٹ, میں پورا تعاون اس کے ساتھ کروں گا. میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ اس کی مخالفت کروں گا. آپ کی نظر میں کوٹلی کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کوٹلی جو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہے ان میں ٹریفک کا معاملہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے شہر کا. اس شہر کے اندر کیونکہ یہ پرانا عرصے کا بنا ہوا شہر ہے, کوئی نیا جدید قصبہ نہیں ہے, تو اس لحاظ سے پرانی چھوٹی چھوٹی سڑکیں تھیں تو وہی اسی صورت میں وہی چل رہی ہیں. کوٹلی کے اندر پارکنگ کا بڑا پرابلم ہے. میرے اس ضلع میں جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے, ایک بھی جو ہے وہ پارک نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جو نون لیگ کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی حکومت, ان دونوں کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اور دونوں میں سے پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں سوائے پرائسز کے, اور پرائسز بھی یہ دیکھیں اب عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں. قیمتیں بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پہلے حکمران تھے انہوں نے اس قدر قرضے لیے ہوئے تھے کہ وہ قرضے اتارنے میں ہمارا جو ٹیکس سے آمدن ہوتی ہے وہ ہماری قسطوں میں چلے جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت ناکام نہیں رہی کہ کنٹرول کرنے میں حالات کو؟ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی. حکومت کا اس میں قصور نہیں ہے, وقتی طور پر دنیا لوگ ہمارے پریشان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک طرف لوگ جاگیردارانہ نظام اور نسل در نسل چلنے والی سیاست سے تنگ نظر آتے ہیں, جبکہ دوسری طرف نئے آنے والے اور اچھے لوگوں کو اعتماد بھی نہیں کرتے اور ان کی سپورٹ بھی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا ہی افسوسناک عمل ہے کہ جس کا باپ منسٹر ہو, اس کا بیٹا منسٹر ہے, اس کا پوتا منسٹر ہے, یا ایک نسل در نسل, یہ کوئی صلاحیت پر آنا چاہیے. اس کو اہلیت اور صلاحیتوں پر دیکھنا چاہیے کہ یہ آدمی بہتر ہے, اس کو آگے لایا جائے. اب یہ نہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ فلاں کی پوتی ہے, یہ فلاں کا پوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی سیاست کسی طور بھی مناسب ہے. اگر آپ کے اوپر لوگ مکمل اعتماد کرتے ہیں, آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کامیاب نہیں ہو پاتے, تو کیا آپ اسی جماعت میں رہیں گے یا کسی اور کے حق میں تیار ہو جائیں گے؟ نہیں, میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح پارٹیاں بدلنا. میں نے جو عمران خان کو دیکھ کر, اور بیرسٹر سلطان بھی جو ہے یہ بھی بے ضرر انسان ہے, اس میں بھی کسی قسم کا کرپشن کا کوئی اس پر الزام نہیں ہے. تو میں تو پارٹی بدلنے کے کسی طور پر حق میں نہیں ہوں. اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ میرے کو ایسے احساسات ہیں کہ میں کوئی لوٹ مار کے لیے آنا چاہتا ہوں کہ میں اقتدار میں نہ آیا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر سے کھا کر
اگر میں خدمت کر سکتا ہوں تو پھر میں عوامی خدمت کار کرواؤں. اگر میں نے لوٹ کر خدمت کرنی ہے تو وہ تو پھر مناسب نہیں ہے. وہ تو میں کسی کو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے. پی ٹی آئی کا جیسا کہ منشور تھا کہ نئے لوگوں کو اور قابل لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے، کیا یہ منشور اس پہ عمل درآمد ہوگا ایجنڈے کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے زیر نظر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی وہ کردار کو بھی ضرور دیکھیں گے. آپ جیسا کہ قانون دان بھی رہ چکے ہیں، آپ منصف بھی رہ چکے ہیں، تو آپ کوٹلی کے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیسا نمائندہ سلیکٹ کریں اور امیدوار اسمبلی کیسا ہونا چاہیے جو اسمبلی تک اپنا نمائندہ چن کے بھیجیں جو ان کے مسائل کا حل صحیح طریقے سے کر سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کے مسائل کو اس آدمی میں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کی خدمت کیا کن چیزوں پہ کی جا سکتی ہے. قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہونے کے حیثیت سے اس کو قانون کی سمجھ ہونی چاہیے اور عوامی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک بات، کردار پر کوئی کمپرومائز مت کریں. جو بد کردار انسان ہے، جو آپ کے خون چوستا ہے آپ کے بچوں کا، اس کو ایسے لوگوں کو آپ امیدوار نہ چنیں. جو بے لوث لوگ ہیں، اگر جو بھی آپ کو اچھا نظر ہے جس پارٹی میں بھی ہو، آپ اس کو ووٹ دیں اور اسے کامیاب کریں. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق سیشن جج آزاد کشمیر محمد اسحاق صاحب، جو امیدوار اسمبلی پاکستان تحریک انصاف بھی ہیں. تو ان سے اب اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور عوام کی اویئرنیس کے لیے اپنا موقف پیش کیا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.